تصور کریں کہ پانی کو بولنے کی طاقت دے دی جائے اور جو چہرہ دھونے آئے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ پانی سے کتنوں کو آواز آئے گی؟ اے چہرے دھونے والے، دل کو دھونے کی فکر کر. آپ کو لگتا ہے؟ بس ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے، اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگیں لیکن اپنے اندر اپنے باطن کو سنوارنا بھول جاتے ہیں. حالانکہ دل کی بڑی امپورٹنس ہے، بہت امپورٹنس ہے. آپ کو پتہ ہے حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں کہا گیا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں سے 2 عمدہ چیزیں لے آئیں. آپ اس میں سے زبان و دل لے آئے. پھر کہا کہ ایک اور بکری ذبح کریں اور اس میں سے جو سب سے بری 2 چیزیں وہ لے آئیں. آپ پھر زبان اور دل لے آئے. کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ بتایا کہ اگر اچھے ہوں تو زبان و دل سے اچھا کچھ نہیں، اگر برا ہو جائے تو زبان و دل سے برا کچھ نہیں. بات ہمارے دل کی ہے کہ دل کو اچھا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے. سنو، وہ دل ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنے دل کی صفائی کی توفیق عطا کرے. دل صاف رہے، دل ستھرا رہے، دل میں نیکی ہو، دل میں پرہیزگاری ہو، دل میں عبادت کا ذوق ہو، دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، عاشق ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے دل میں ان کے لیے رحم ہو، کرم ہو، ان کے لیے ہمدردی ہو. یہ دل کی اچھائی ہوتی ہے، دل کی نرمی، یہ بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں دل نرم کرنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جاتا ہے. اور ایک بڑا خوبصورت طریقہ بتایا، بلکہ یوں فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جب عرض کی گئی کہ اس کا زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ارشاد فرمایا موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت. ماہ رمضان ہے، تلاوت کا مہینہ ہے. خوب تلاوت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور دیکھیں کہ دل نیکیوں میں لگ رہا ہے، گناہوں میں لگ رہا ہے. اگر دل گناہ کی طرف جائے تو ڈر جانا چاہیے، اور دل نیکیوں کی طرف جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.